سید عارف حسین شاہ آل پاکستان ورکرز الائنس یونین یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن پاکستان کا ابھرتا ہوا ستارہ، جو کہ واقعی نڈر، بے باک، بے داغ ماضی رکھنے والا اور مخلص لیڈر ہے، جس نے ہمیشہ یوٹیلیٹی اسٹور کے مزدوروں کا ہر مشکل گھڑی میں ساتھ اور سپورٹ دیا ہے۔ سید عارف حسین شاہ آل پاکستان ورکرز الائنس یونین یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن پاکستان کے مزدوروں کے نام ایک اہم پیغام کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہوئے: میرے عزیز محنت کش ساتھیو، السلام علیکم۔ ساتھیو، آپ جانتے ہیں کہ 31 دسمبر 2021 کے ریفرنڈم میں نیشنل ورکر یونین اور ان کے اتحادی CBA بنے، تو ہم نے ورکرز کے مسائل، خصوصی طور پر ڈیلی ویجز اور کانٹریکٹ ملازمین کی ریگولائزیشن کے لیے CBA کی غیر مشروط حمایت کی اور روایتی اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کے بجائے CBA کا قدم قدم پر ساتھ دیا۔ ساتھیو، آپ لوگ جانتے ہیں کہ یوٹیلیٹی اسٹور کے ورکر کا سب سے بڑا مسئلہ ڈیلی ویجز اور کانٹریکٹ ملازمین کی ریگولائزیشن ہے، جس سے 7,000 سے زیادہ ملازمین کا مستقبل وابستہ ہے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ریفرنڈم سے قبل ہی ریگولائزیشن کا پروسیس 90% مکمل ہو چکا تھا اور ریگولائزیشن کا ایجنڈا بورڈ میں شامل ہو چکا تھا۔ کیونکہ ہم نے اس حوالے سے بہت محنت کر کے 90% کام مکمل کروایا تھا، لہٰذا ہم اس کی تکمیل چاہتے تھے، لیکن اتحادیوں کے CBA بنتے ہی ایک بار پھر ریگولائزیشن کا ایجنڈا بورڈ سے نکال کر فنانس ڈویژن کی کورٹ میں ڈال دیا گیا اور CBA خاموش تماشائی بنی رہی۔ ساتھیوں، بورڈ کی طرف سے ریگولائزیشن کا ایجنڈا منظور کرنے کے بجائے فنانس ڈویژن کو بھجوانے کو ہم غیر قانونی اور ریگولائزیشن کی راہ میں رکاوٹ سمجھتے تھے۔ ہم نے ریگولائزیشن کی حوالے سے سابقہ CBA کے دور میں کی گئی ہر کوشش کی تحریری ثبوت راجہ صاحب کو فراہم کیے اور ریگولائزیشن کے لیے CBA کے ساتھ ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ جب راجہ صاحب نے ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے ڈیلی ویجز اور کانٹریکٹ ملازمین کی ریگولائزیشن کے لیے مشترکہ طور پر لائحہ عمل بنانے کا اعلان کیا، تو ہم نے اس کا خیر مقدم کیا اور مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ لیکن CBA کے مزدور دشمن عناصر نے اس مشترکہ جدوجہد کو شروع ہونے سے پہلے ہی سبتاز کیا اور راجہ صاحب نے بھی اس 1 پوائنٹ ایجنڈے سے یو ٹرن لے لیا۔ بورڈ کی طرف سے ریگولائزیشن کے لیے فنانس ڈویژن سے رائے لینے کی سفارش پر 4 ماہ بعد یعنی 12 اپریل 2022 کو مینجمنٹ نے منسٹری آف انڈسٹری کو خط لکھا تھا۔ راجہ صاحب نے 1 پوائنٹ ایجنڈے سے یو ٹرن لینے کے بعد اس غیر قانونی لیٹر کو اپنی کامیابی ظاہر کرنا شروع کر دیا۔ ریگولائزیشن کے لیے جدوجہد اور ڈیمانڈ کے بجائے ورکرز کے اس اولین اور ضروری ایجنڈے کو ہی بھول گئے۔ جب ہم CBA کے اس طرز عمل سے مایوس ہو گئے تو ہم نے آل پاکستان ورکر الائنس کے پلیٹ فارم سے ریگولائزیشن کے لیے جدوجہد کا آغاز کیا اور یوٹیلیٹی اسٹور کے 7,000 ملازمین کے اس مسئلے کو حکومت کے ایوانوں تک پہنچایا، جس کے لیے ہم بہت سی حکومتی شخصیات سے ملے اور ان کے سامنے بھرپور طریقے سے اس مسئلے کو رکھا۔ جب حکومت وقت نے جناب ڈاکٹر قادر خان مندوخیل صاحب کی سربراہی میں ایک پارلیمانی کمیٹی قائم کی تو ہم نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے کمیٹی کے پہلے اجلاس سے ہی یوٹیلیٹی اسٹور کے ملازمین کی آواز پارلیمانی کمیٹی کے ممبران تک پہنچائی۔ ہم جناب ڈاکٹر قادر خان مندوخیل صاحب اور ان کی پوری ٹیم کے انتہائی مشکور ہیں، جنہوں نے ملک کے دیگر اداروں کے ساتھ یوٹیلیٹی اسٹور کے ڈیلی ویجز اور کانٹریکٹ ملازمین کی ریگولائزیشن کی ڈائریکشن دی۔ عزیز ساتھیوں، پارلیمانی کمیٹی کی ڈائریکشن کے بعد یوٹیلیٹی اسٹور کی مینجمنٹ اور بورڈ کے پاس ریگولائزیشن نہ کرنے کا کوئی اخلاقی اور قانونی جواز نہیں رہتا۔ اس کے باوجود CBA نے اپنی خاموشی نہ توڑی۔ عزیز ساتھیوں، آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے طور پر ریگولائزیشن اور ورکر کے دیگر مسائل کے لیے جدوجہد جاری رکھی، لیکن کسی بھی مقام پر CBA کو کمزور کرنے کی کوشش نہیں کی۔ 1 سال مکمل ہونے کے بعد جب ورکرز میں مایوسی بڑھتی جا رہی ہے اور روزانہ سینکڑوں ورکرز فون کر کے اپنی مایوسی اور پریشانی کا اظہار کرتے ہیں، تو ہمیں بھی افسوس ہوتا ہے کہ اس وقت ادارہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے اور اربوں روپے کے پروفٹ میں ہے، لیکن اس کے باوجود ورکرز کو ان کا حق نہیں دیا جا رہا۔ ملکی تاریخ کی بلند ترین مہنگائی کے باوجود غریب
ورکرز کی تنخواہوں میں 25% اور 15% ڈسپیرٹی الاؤنس شامل نہیں کیا جا رہا۔ ڈیلی ویجز اور کانٹریکٹ ملازمین اپنے جائز اور قانونی ریگولائزیشن سے محروم ہیں، جبکہ مینجمنٹ اور بورڈ اپنی شاخ خرچیوں میں مصروف ہے، جس کی تفصیل بھی جلد آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ عزیز ساتھیوں، 7,000 ملازمین کا مستقبل ریگولائزیشن سے جڑا ہوا ہے، اس لیے ہم اس مسئلے کو کریڈٹ کی جنگ نہیں بنانا چاہتے۔ ہم آپ کی وساطت سے CBA سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنی مجرمانہ خاموشی کو توڑیں اور ورکرز کے حق کے لیے میدان میں آئیں۔ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اور اگر آپ نے اپنی مجرمانہ خاموشی نہ توڑی اور ورکرز آپ کو کبھی معاف نہیں کریں گے، کیونکہ ریگولائزیشن کے لیے اس سے بہتر وقت کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ حکومت کی طرف سے بنائی گئی پارلیمانی کمیٹی اپنی ڈائریکشن دے چکی ہے۔ ریگولائزیشن کے لیے کسی قسم کی کوئی قانونی رکاوٹ نہیں ہے۔ آئیں اور مل کر ورکرز کو ان کے جائز حقوق دلوائیں۔ عزیز ساتھیوں، ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ اگر CBA نے اپنی خاموشی نہ توڑی تو آل پاکستان ورکر الائنس آپ کے تمام جائز حقوق کے حصول کے لیے ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہے۔ ساتھیوں، آج خصوصی پارلیمانی کمیٹی نے اپنی ڈائریکشن پر مکمل عمل کروانے کے لیے ڈائریکٹو آرڈر تمام منسٹریز کو جاری کر دیا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ بہت جلد ہمارا بورڈ اور مینجمنٹ پارلیمانی کمیٹی کی ڈائریکشن پر عمل کریں گے۔ اس لیے میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ مایوسی سے نکل کر اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں۔ انشاءاللہ آپ کو آپ کا قانونی حق ضرور ملے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ سید عارف حسین شاہ نے مزید کہا کہ مزدوروں کے حق کے لیے ہر فورم پر ماضی کی طرح آواز اٹھاتا رہوں گا۔ سلمان شاہ، اسلام آباد۔